سب سے پہلے میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے بحیثیت اسپیکر اپنا عہدے کا حلف اٹھایا، اور آپ کو آپ کی صحتیابی پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یقیناً جس کرسی پہ آپ تشریف فرما ہے، یہ کرسی، یہ اسمبلی طویل جدوجہد کے بعد ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر، یہاں ون مین ون ووٹ نہیں تھا۔ یہاں برٹش بلوچستان میں ایک شاہی جرگہ ہوا کرتا تھا، جبکہ کلاتی بلوچستان ریاستوں میں وہاں ان کا اپنا سسٹم تھا۔ بہرحال اس صوبے کے وجود کے آنے کے بعد ون مین ون ووٹ کا وجود یہاں آیا، اور اس کے لیے جناب اسپیکر خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید نے 14 سال قید بامشقت کی سزا کاٹی اس مطالبے کے لیے کہ ون مین ون ووٹ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ووٹ صرف چند نوابوں سرداروں کے ہو، لیکن اس شخصیت کا یہ موقف تھا کہ ہر شخص کا ووٹ ہو۔ اگر کوئی بیوہ ہو تو اس کا بھی ووٹ ہو، اگر ایک مزدور ہو تو اس کا بھی ووٹ ہو۔ اور جناب اسپیکر، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج آپ جس کرسی پر تشریف فرما ہے، جب یہ اسمبلی وجود میں آئی تو اس کرسی کی پہلی صدارت خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی نے کی تھی۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کل 2 دسمبر تھا، 2 دسمبر 1973 کو خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید کو اپنے گھر سید جمال الدین افغانی میں انہیں شہید کیا گیا۔ کل ان کی برسی پوری دنیا میں، کوئٹہ میں، تمام علاقوں میں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ انہیں خراج عقیدت پیش کی گئی، اور میں آج کے اس ایوان کے توسط سے میں خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کو ان کی لازوال قربانیوں پر، جنہوں نے 3 دہائیاں جیل میں گزاری، اس عوام کی خاطر آج جب ہم سب یہاں اس ایوان میں بیٹھے ہیں، اگر ان کی جدوجہد نہ ہوتی تو آج میں سے کوئی بھی آج نہ وزیر ہوتا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا، نہ کوئی اسپیکر ہوتا۔ بہرحال جناب اسپیکر، آپ اس کرسی پہ برا جمع ہے، ہمیں خوشی ہے۔ آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہو، اور مجھے آپ کے ہوتے ہوئے آئندہ کبھی ہم پہ کوئی بختر بند گاڑی ہاؤس کے اندر کوئی نہیں چڑھائے گا، اور یہ تاریخ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا کہ ہم پر بختر بند گاڑی چڑھائی گئی، ہمارے دوستوں کو زخمی کیا گیا۔ فرسٹ ٹائم ہوا، اور مجھے آپ سے یہ بھی امید ہے جناب اسپیکر کہ یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، آپ ہمارے حقوق کا محافظ ہو۔ اس ہاؤس میں سب سے زیادہ تمام ممبران کا، بالخصوص اس اپوزیشن کے حقوق کا آپ ہمارا دفاع کریں گے، آپ ہماری باتوں کو سنیں گے، آپ ہماری آواز کو نہیں دبائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جناب اسپیکر، 3 سال میں ہوتا یہ رہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں تو بن گئی تھی، وہ سب غیر فعال تھی سوائے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے۔ کوئی بل یہاں آ کر کے ایگزمپٹ کیا جاتا تھا 84-85 دفعہ کے تحت، اور بہت سارے قوانین میں بہت ساری سنگین غلطیاں کی گئی، اور ان قوانین کو دوبارہ یہاں لا کر کے امینڈمنٹ کیا گیا قوانین میں۔ جناب اسپیکر، مشہور مقولہ ہے کہ جب پارلیمنٹ ان سیشن ہوتا ہے تو ایک شو پیس ہوتا ہے، اصل کام منی پارلیمنٹ کرتی ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں کہلاتی ہے۔ ایز اے اسپیکر، آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ آپ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال کریں گے۔ جتنے بھی آئندہ بل آئیں گے، ایکٹ آئیں گے، وہ ایکٹ اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھارولی اس پہ اسٹڈی ہوگی، اور جب تمام ممبران اس پہ راضی ہوں گے، تمام مکتب فکر کے لوگوں کو دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ میں خود اسکاٹ لینڈ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھا، انہوں نے پیچھے اپنے ماہرین بٹھائے ہوئے تھے، ایک ایک قانون کا ایک ایک لفظ کلاس وائز پڑھ پڑھ کے وہ قانون منظور کر رہا تھا۔ اور یہاں
رنجیت سنگھ کی طرح منظور نامنظور کی بات نہیں ہونی چاہیے آئندہ، اور سٹینڈنگ کمیٹیوں کو آپ سٹرینتھن کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے، آپ ہاؤس کو بہتر طور پر چلائیں گے۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔